انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال امام حسین علیہ السلام هل من ناصر ینصرنا۔ عزاداران سید الشہداء، وہ دن آ گیا، ایک ایسی تاریخ کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، ایک ایسی تاریخ کہ جس کے بارے میں خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے حسین جو دن آپ دیکھو گے یا ابا عبداللہ، جو مصائب آپ پر ڈھائے جائے گے، ایسا دن کسی نے نہ دیکھا ہے نہ کبھی کوئی دیکھے گا۔ بلکہ روایتوں میں کہ عیسائیوں نے مولا حسین علیہ السلام کی تاریخ کربلا جب پڑھی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ جو معرفت رکھتے ہیں، وہ جو مولا حسین کو پہچانتے ہیں۔ مولا حسین کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ ایک کرسچن اینٹونی بارا یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی پر جو مصائب ڈھائے گئے یہ اپنے آپ میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے، یونیک ہے، کیونکہ نہ کوئی ایسا صابر کائنات نے دیکھا، نہ کسی پر اتنا ظلم ڈھایا گیا، نہ کسی مظلوم نے اتنا برداشت کرنے کا جگر رکھا کہ سوائے حسین کے ایسی کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کربلا کو نبھا بھی جائے، ان مظالم کو برداشت بھی کر جائے، اور یہ معجزے سے کم نہیں کہ آج 14 صدیاں گزر گئی، ذکر حسین باقی ہے۔ اور ہم الحمدللہ خود ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھا کتنے نان مسلمز، کتنے ہمارے ہندو برادر کہ جو مولا حسین کے نام پر گریہ کرتے، علم مبارک برآمد کرتے، مرثیے لکھتے، مرثیے پڑھتے۔ تو حسین ابن علی آج 1400 صدیوں بعد بھی نام حسین کافی ہے آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے۔ یہ کوئی بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ حکومت اور خلافت کی جنگ نہیں تھی، یہ دین کی اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کی اور کفر کی جنگ تھی، یہ اخلاق کی اور حیوانیت کی جنگ تھی۔ یزید اور لشکر یزید نے حیوانیت کے سارے حدیں پار کر دی، تو مولا حسین اور ان کے مختصر سے ساتھی داروں نے، مددگاروں نے انسانیت کی معراج کو بتا دیا۔ جب ملاقات حضرت حر سے ہوئی، حر کا لشکر پیاسا، حر کے جانور پیاسے، حر کی اونٹ پیاسے، مولا حسین جانتے گرفتار کرنے آیا ہے، قاتل ہے، مولا حسین نے سیراب کر دیا، قاتل کو دوست بنا دیا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یہ کردار ہے، یہ کربلا ہے جو ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتی ہے، ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، ہمیں مل جل کر رہنے کا درس دیتی ہے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام ہے کہ جو شب عاشور کبھی بیویوں کے خیمے میں، کبھی دوستوں کے پاس، کبھی انصاروں کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی بھتیجے کے پاس، کبھی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارا، رات کا ایک حصہ صلہ رحمی میں گزارا۔ مولا حسین ہمیں انسان بننے کی تعلیم دے رہے، کربلا ہمیں انسان بننا سکھاتی ہے، اور پھر یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ جو اچھا انسان بن گیا وہ سچا مسلمان بن گیا۔ اگر تم انسان نہ بن سکے تو تم حسینی نہیں ہو۔
حسینی بننے کی پہلی شرط یہ کہ ایک اچھا انسان بن جاؤ. اور کربلا ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے. صبح عاشور اذان علی اکبر سے آغاز ہوا. مولا حسین کے پاس مؤذن موجود ہے. جناب حجاج آئے, مولا اذان دوں. مولا نے کہا آج نہیں. ہاں تم ہمیشہ ہمیں اذان دیتے رہے, مؤذن رہے حسین کے. آج نہیں, آج دل کرتا ہے کہ شبیہ پیمبر اذان دے. آپ نے صبح مصائب سنے, جناب علی اکبر گلدستے اذان پر آئے. خیمے میں خبر ہوئی, پیاس نے آواز کو بالکل باریک, بالکل نحیف کر دیا تھا. بی بی زینب نے پیغام بھیجا, اگر علی اکبر اذان دے رہے ہیں بھیا اس سے کہو کچھ بلند آواز میں اذان دے کہ خیمے میں ہم بھی سن لیں. مولا نے کہا علی اکبر میری بہن تمہاری اذان سننا چاہتی ہے. کہا جی بابا, جی بابا بالکل. اے امام وقت اتنا کر دے کہ میری بہن بھی میری اذان کو سن لے. ہوا کے دوش پہ اذان علی اکبر کی صدائے پھیلی. بیمار مدینے میں گھر کے دروازے پر آ گئی. نانی ام سلمہ دیکھو میرا علی اکبر آ گیا, اکبر کی اذان سنائی دے رہی ہے. میرا بھائیا کہیں مسجد نبی سے اذان تو نہیں دے رہا ہے. یہاں بہن انتظار کرتی رہ گئی, بھائی کی کوئی خبر نہ آئی. صبح نمودار ہوئی, مولا حسین نے خطبہ دیا, کبھی زہیر کین نے خطبہ دیا, کبھی حبیب ابن مظاہر نے خطبہ دیا. خطبہ دے دے کے یزیدیوں کو للکارتے رہے, جھنجھوڑتے رہے, حق کی دعوت دیتے رہے, حجت تمام کرتے رہے. کچھ آ گئے, کچھ نہیں آئے. مولا حسین ان کو جنت کے راستے پہ دعوت دے رہے, کچھ آ رہے, زیادہ تر نہیں آئے. جنگ کا آغاز ہوا. پہلے لشکر سے جنگ ہوئی. پہلے حملے میں بہت سارے مولا کے ساتھی, مولا کے انصار شہید ہو گئے. تقریباً 40 نام ملتے, مولا کے جانثار شہید ہو گئے. جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ وقت ظہر آ گیا. ابو ثمامہ سیداوی شہدائے کربلا میں نام ہے. مولا حسین کے پاس آتے, مولا نماز ظہر کا وقت ہو گیا, اجازت ہے کہ نماز پڑھ لے؟ مولا نے کہا بالکل, یہ جنگ اسی لیے, بالکل نماز پڑھ لے. پیغام بھیجا لشکر یزید, وقفہ کرو, جنگ کو وقفہ کرو, وقفہ کرو. پہلے ہم نماز پڑھ لے, تم بھی نماز پڑھ لو, ہم بھی نماز پڑھ لے, پھر دیکھیں گے. حسین ابن نمیر لعنت اللہ مولا حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کہتا ہے حسین تمہیں کیا لگتا ہے یہ نماز جنت دلا دے گی؟ یہ نماز تمہیں بخشش کروا دے گی؟ معرفت نہیں تھی, مولا کی شان میں توہین کی. حبیب ابن مظاہر کو غیظ آ گیا, کہا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے حسین, اے ملعون, اے لعنتی, کیا تیری نماز تجھے جنت دلائے گی؟ جس نے نماز بچائی ہے, جس نے نماز جس کے گھر سے پلی بڑھی ہے, تو اسے ایسا کہہ رہا ہے. جناب حبیب کہتا آقا برداشت نہیں ہوتا, آپ نماز خوف پڑھے, میں نماز شہادت کو انجام دیتا ہوں. یہ کہہ کے حبیب چلے, حسین ابن نمیر پہ وار کیا, وہ ملعون تو بچ گیا, اس کے ساتھیوں نے جناب حبیب کو گھیرا, شہید کر دیا, جناب حبیب کو شہید کر دیا. وقت ظہر امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے سے لشکر کو لیے, نماز خوف ادا ہو رہی ہے. یہاں نماز شروع ہوئی, وہاں سے دشمنوں کے تیر برسے, جانثاروں نے سینہ آگے کر دیا. ایک طرف جناب زہیر ابن کین ہے, ایک طرف جناب سعید ہے, یہ دونوں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. تیروں پہ تیر آتے رہے. اللہ میں کربلا جانا نصیب کرے, جلد سے جلد نصیب کرے.
آج آپ نے بہت ساری شہادتیں سنی، آپ کل رات سے مصائب سن رہے، ہم 10 دنوں سے کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم مولا حسین کے ساتھیوں کا پرسہ امام حسین کو دیتے ہیں۔ عزادارو، ہم جب یہ کہتے فیا لیتنی کنت معکم، ہم جب گریہ کرتے ہیں، یقین سے کہنا جتنا حسین پہ روتے اتنا حبیب پہ روتے ہیں، جتنا ماتم حضرت علی اکبر کا ہوتا ہے اتنا ماتم مسلم ابن اوسجہ کا ہوتا ہے نہیں۔ وہ انصار تھے، یہ مولا ہے، لیکن اس شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا جیسے صحابی مجھے میسر ہوئے کسی کو نہیں ملے، یہ میرے وفادار ہیں، جیسے صحابی حسین کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، مجھے 72 ملے مگر وفادار ملے۔ ایک شخص تھا مولا حسین پہ گریہ کرتا ہے، مولا حسین کی عظمتوں پہ سلام کرتا ہے، جب دیگر شہداء کی بات آتی امپورٹنس نہیں دیتا تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے اس میں کیا کمال ہے جو سینے پہ تیر کھا لیا، اس میں کیا کمال ہے جو پیاس برداشت کر لی، اسے شہدائے کربلا کی معرفت نہیں تھی۔ اور یہ ہم جس موضوع کو لے کر چلے تھے کہ ہمیں حسینی بننا ہے، کیونکہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج ہمارے سامنے ظالم ہیں، آج ہمارے سامنے ایسی بیعت مانگنے والے ہیں، ایسے یزیدی موجود ہیں، آپ عراق میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، حالات پھر ایسے۔ امام زمان علیہ السلام جب آئے گے کیا حالات ہوگے؟ حسینی کردار اگر ہمیں اپنے اندر آشکار کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، مرتبہ یہ شخص ہے حبیب ابن مظاہر کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، دیگر شہداء کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اور پھر کہتا ہے فیا لیتنی، اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی جان نثار کر دیتا، میں بھی کربلا میں ہوتا، میں بھی پیاس برداشت کرتا، میں بھی مولا کے قدموں پہ۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کتنی حقیقت ہے اس جملے میں، کتنا ہم پریپیئرڈ ہے اس جملے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہوتا تو میں بھی شہید ہو جاتا۔ حبیب نے کیا کمال کیا، زہیر نے کیا کمال کیا۔ ایک دن خواب دیکھا، عالم خواب میں دیکھا عاشور کا دن ہے، دونوں طرف مقتل میں جنگ ہو رہی ہے، مولا کے خیمے میں مختصر ہے، وہاں 30,000 کا لشکر ہے، تیروں پہ تیر آتے ہیں، نیزوں پہ نیزے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ دن عاشور کا بڑھتا جا رہا ہے، نماز ظہر کا وقت آیا، امام حسین نے کہا میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز ظہر ادا کروں گا، میں اپنے بنی ہاشم کے ساتھ نماز ظہر ادا کروں گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اور یہ راوی جو خواب دیکھ رہا ہے، امام اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تو مدد کرے گا؟ کہاں مولا؟ کہ دیکھ میں نماز پڑھتا ہوں، حفاظت کر۔ اس نے کہا مولا۔ امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، عالم خواب میں امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہاں مولا نے اللہ اکبر بلند کیا، وہاں سے ایک تیر آیا۔ اب فطرت انسان ہے، جب پہلا تیر آیا تو وہ پیچھے ہٹا، وہ تیر جا کے مولا حسین کو لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو مولا کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اب نہیں ہوگا، اب میں اپنے آپ کو بالکل مولا کے سامنے ڈھال بنا دوں گا۔ وہاں سے دوسرا تیر آیا، یہ پھر اپنے ہاتھ آگے کر کے پیچھے ہو گیا، وہ تیر امام کو لگے۔ اب ایک مرتبہ تیروں پہ تیر آنے لگے، تیروں کی بوچھار ہونے لگی، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، کچھ تیر لگے، زمین پہ گرا، امام حسین زخمی ہوئے، عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں مولا مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بچا نہیں سکا۔ امام نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ میرے انصار کیسے تھے، میرے چاہنے والے کیسے تھے، میرے مددگار کیسے تھے۔ اب یہ نہ کہنا کہ حبیب و زہیر و مسلم نے کیا کمال کیا، کہ تو ایک تیر نہ روک سکا، میرا زہیر سینے پہ 32 تیر کھا کے کھڑا تھا، میرا سعید 28 تیر کھا کے سینے پہ کھڑا تھا۔ تو دیکھ شہدائے کربلا کا کردار کیا ہے۔ آج ہمیں ایک کانٹا چبھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ علی والا ہے، یہ عشق حسین سے سرشار ہے، یہ نماز شہادت انجام دے رہے۔ ایک مرتبہ یہاں مولا حسین نے نماز کا سلام پھیرا،
ان بہادروں نے کہا مولا تیر سینے پہ روکے، قدم نہیں ڈگمگائے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے جب ہم تاریخ کربلا پڑھتے ہیں۔ مولا نماز ہو گئی مکمل؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہ مولا آپ نے سلام پھیر دیا، اجازت ہو تو ہم بھی آپ کو آخری سلام کر کے یہ روح جسم کی قید سے پرواز کر جائے۔ امام نے کہا میری اجازت ہے۔ دونوں زمین پر گر پڑے۔ امام مظلوم نے دونوں کا سر اپنے زانوؤں پہ لیا، ایک ایک تیر اپنے ہاتھوں سے نکالتے جاتے ہیں۔ مظلوم کربلا گریہ کرتے جاتے ہیں، میں کو خوش نصیب ہے زہیر کین، فاطمہ کا لال آپ کے سینے سے تیروں کو نکال رہا ہے، مگر اے زہیر کین ذرا عصر کے وقت دیکھنا جب تیروں کے مسلح پہ آخری سجدہ ہو رہا ہوگا۔ وقت ظہر یہاں انصار شہید ہوئے، اب جنگ چلتی جا رہی ہے۔ بہن نے اپنا نذرانہ پیش کیا، حضرت اون و محمد ماموں پہ قربان ہو گئے۔ ام فروہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئی۔ امام حسن کی 4 اولاد کربلا میں اذن وغیرہ لے کر گئی۔ مولا حسین قاسم کو خیمے تک پہنچا چکے۔ وہ وقت بھی آیا کہ چھوٹی سی شہزادی نے سفارش کر دی، مولا عباس فرات کے کنارے پانی بھرنے آئے، شان قلم ہوئے، بھائی نے بھائی کا سر گود میں لیا، کہا بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا آقا بس اتنی وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، خون میں ڈوبا ہوا علم آ گیا، علمدار نہ آیا۔ انتظار ہوتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک ضعیف باپ جوان کے سرہانے بیٹھے، سینے سے سینے کو دبایا کہ اکبر کے کلیجے سے بہتا ہوا خون ٹھہر جائے، کوشش کی جوان کا لاشا اٹھا کے خیمے تک پہنچا دوں، جب اٹھا نہ سکے، جب قدموں میں لڑکھڑاہٹ آئی، مولا جب زمین پہ گرے تو ایک مرتبہ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، بنی اسد کے بچوں، بنی ہاشم کے بچوں، اے بنی ہاشم کے بچوں ذرا خیمے سے نکلو، اپنے بھائی علی اکبر کو خیمے تک پہنچانے میں مظلوم کی مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مل کے جناب علی اکبر کو خیمے تک پہنچائے۔ عصر عاشور قریب ہے، وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ ذوالفقار روتی رہی، قبر علی اصغر بنتی گئی۔ قبر علی اصغر پہ شکر کا سجدہ کیا کہ کسی کے سلام کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے کون ہے جو اس غربت میں مجھے سلام کرتا ہے؟ سر اٹھا کے دیکھا، قاصد صغرا مولا حسین نے خط لیا، ایک ایک شہید کو سلام بھیجا، مرتبہ فرات کا رخ کیا، عباس صغرا انتظار کر رہی ہے، وعدہ کر کے آئے تھے بھتیجی سے، لاشا تڑپ گیا، نہ صغرا سے کیا وعدہ مکمل کر سکا، نہ سکینہ سے کیا وعدہ پورا ہو سکا، شہزادی سے شرمندہ ہوں، مجھے موت نے مجبور کر دیا۔ علی اکبر کے قریب آئے، اکبر بہن انتظار کر رہی ہے، کیا جواب لکھوں؟ قبر علی اصغر پہ آئے، فاطمہ صغرا لکھتی ہے میرا بھیا گھٹنیوں چلنا سیکھ گیا ہوگا بابا۔ مولا نے سب کو سلام دیا، قاصد کو صغرا کو جواب دیا، واپس چلا گیا۔ اب مظلوم کربلا ایک بلندی پر آئے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس غربت میں میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اس مظلومی میں میری نصرت کرنے والا؟ مقتل کے جملے، زمین کربلا لرزنے لگی، آسمان سے آندھیاں چل رہی ہے، تیز ہوائیں آ رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، فرات کا پانی نیزوں اچھل اچھل کے کہہ رہا ہے لبیک یا حسین۔ مولا نے کہا نہیں، نہ مجھے زمین کی مدد چاہیے، نہ مجھے فرات کی مدد چاہیے، نہ مجھے ہواؤں کی مدد چاہیے، نہ مجھے جنوں کی مدد چاہیے، نہ مجھے ملائکہ کی مدد چاہیے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ صدا تو کسی اور کے لیے ہے۔
مولا پھر بلندی پر آئے، ہل من ناصر ینصرنا۔ فوج عمر سعد ملعون میں دو بھائی تھے، یہ کون سا وقت ہے؟ عصر کا وقت ہے۔ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ مولا حسین بس آخری رخصت کو خیمے کی طرف آنے والے ہیں کہ جب امام نے بلندی سے حلمن کی صدا بلند کی، دو بھائی تھے جو لشکر یزید میں تھے، لشکر ابن زیاد میں تھے۔ ایک مرتبہ ان بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ارے ہم تو سمجھتے تھے حسین خطا کار ہے، حسین نے اتنی مرتبہ حجت تمام کی۔ نہیں، حسین خطا کار نہیں ہے، حسین کی کوئی خطا نہیں ہے۔ اور یہ ہم کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 11 سال کا، کوئی 6 مہینے کا، اور پھر کہتے ہم یہ کیا غضب ڈھانے جا رہے ہیں؟ اے بھائی، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہم یہ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں رسول خدا محشر میں شفاعت کر کے جنت دلا دے گے، ایسے جنت ملے گی۔ میدان محشر میں نبی نے سوال کر دیا، تم نے میرے حسین کو مارا تھا، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا نہیں۔ آخری وقت، عصر کا وقت، احساس ہوا، ندامت ہوئی۔ آپ نے جناب حر کا واقعہ سنا، حر آئے تھے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے غلام کے ساتھ۔ ابھی عصر عاشور ہے، مرتبہ یہ دونوں بھائی، ایک کا نام ہے ابو الحتوف ابن حارث، دوسرے کا نام ہے سعد ابن حارث، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، کہتے ہم نبی کی شفاعت مانگتے ہیں اور نبی کے نواسے کو قتل کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہمیں مولا سے معافی مانگنی ہوگی۔ ایک بھائی کہتا ہے کیا امام حسین ہمیں معاف کریں گے؟ ہم صبح سے قتل کر رہے، ہم صبح سے حملے کر رہے، کیا مولا حسین ہم کو معاف کریں گے؟ دوسرا کہتا ہے یہ کریم ابن کریم ہے، یہ کریم ہے، یہ سخی ہے، یہ سری الرضا کے نمائندے ہیں، آئے مولا سے معافی تو مانگے۔ دونوں مولا کے پاس آئے، ابو الحتف ابن حارث، سعد ابن حارث، دونوں بھائی آئے، فرزند رسول ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ کے دشمن کا ساتھ دیا، مولا کے اب بھی بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ مولا نے سینے سے لگا کے کہا ہوگا میں نے بھی معاف کیا، حسین کے خدا نے بھی معاف کیا۔ دونوں نے مولا سے اجازت لی، اب اپنے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جب عمر سعد کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اللہ اکبر، دونوں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، رجس پڑھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے کرتے دونوں بھائی شہید ہو گئے، دونوں کا نام شہدائے کربلا کے فہرست میں آ گیا۔ کیا مظلومی ہے حسین کی کہ آخری وقت بھی لشکر یزید سے مولا کی طرف لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور بھی واقعات موجود ہیں۔ ہاں، مگر پھر وہ وقت آیا کہ مولا حسین در خیمہ پہ آئے، السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم، السلام علیکم یا زینب یا رقیہ، سکینہ خدا حافظ، اماں فضہ خدا حافظ۔ عجب نہیں کہ خیمے کے پیچھے سے آواز آئی ہو، ارباب ممبر کہتے، خیمے کے پیچھے سے آواز آئی، بھیا صبح سے جو شہید میدان میں گیا خیمے میں آ کر رخصت ہوا، بیویوں سے مل کر رخصت ہوا۔ ارے آپ بغیر ملے چلے جاؤ گے، آپ خیمے کے باہر سے رخصت ہو جاؤ گے۔ مظلوم کربلا نے کہا زینب تمہارا بھائی خیمے میں آئے تو کیسے آئے؟ ارے ذرا مجھے دیکھو، میری پیشانی پہ تیر لگا ہے، میرا سر زخمی ہے، میرا بدن تیروں سے چھلنی ہے، تو میرے عباس کے غم نے میری کمر توڑ دی، میرے علی اکبر کا لہو میرے کرتے پہ لگا ہے، میرے اصغر کا خون میرے چہرے پہ لگا ہے، تیرے بھائی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اے زینب بھائی خیمے میں آئے تو کیسے آئے؟ اگر سکینہ دیکھے گی تو مر جائے گی، سکینہ اپنے بابا کی یہ عالم نہیں دیکھ پائے گی۔ در خیمہ سے آواز آئی، بابا بابا خیمے میں چلے آؤ، بابا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں،
بابا میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، اگر آپ بھائی علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال سکتے ہو بابا خیمے میں چلے آؤ، سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ کی کا تیر نکالے گی، آپ کے زخموں کو اپنے دامن سے صاف کرے گی۔ مولا حسین خیمے میں آئے، سکینہ لپٹ کے رونے لگی، بابا کیا مرنے جانا ضروری ہے؟ بابا مقتل میں جانا ضروری ہے؟ مولا نے کہا سکینہ ضروری ہے، نانا کی امت کو بچانا ہے، نانا کی امت کو بخشوانا ہے۔ ننھی شہزادی کہتے بابا یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے برے لوگ ہیں، اے بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اگر یہی ضروری ہے، اگر یہی مصلحت ہے، اتنا کر دے ہمیں مدینہ پہنچا دے، ہمیں نانا کے روضے تک پہنچا دے، اے بابا آپ کے بعد پتہ نہیں ہم پر کیا ظلم ڈھائے گے مظالم۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے کہا سکینہ تیرا بابا مظلوم ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا اشعار پڑھے، پرندے کو اجازت نہیں ہے۔ مولا کہتے سکینہ ممکن ہوتا تو یہ بھی کر دیتا، ہم تمہیں مدینہ نہیں پہنچا سکتے۔ اے میری جان اب تو تمہارے لیے مصائب کے دروازے کھل گئے، اب تو تمہیں زندان شام بھی جانا ہے، تمہیں رخساروں پہ تماچے بھی کھانے ہیں۔ مولا کبھی سکینہ کے رخساروں کو چومتے ہیں، کبھی کانوں کو چومتے ہیں، کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہوگے سکینہ بابا کے بعد کوئی یتیمی والا ہاتھ سر پہ نہیں پھیرے گا۔ مولا بیٹی سے رخصت ہو رہے، اس بی بی کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ مولا نے کہا نہ رو سکینہ، ہاں بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے، سکینہ میرے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو تم ہو بیٹا، لیکن میری زندگی میں نہیں رونا، تیرا ایک ایک آنسو تیرے بابا کے کلیجے کو جلا رہا ہے۔ مولا نے بچی کو سنبھالا، ایک مرتبہ بہن کے پاس آئے، بہن نماز شب میں بھائی کو یاد کرنا، اے بہن ہاں صبر کرنا، دربار میں جاؤ گی شرابی ستائے گا، ارے تمہیں بازاروں میں رلایا جائے گا، زینب صبر کرنا، بد دعا نہ کرنا۔ وصیت کرتے کرتے مولا نے کہا زینب بابا کی وصیت یاد آ گئی، ذرا شانوں سے چادر تو ہٹانا۔ بازوؤں کا بوسہ لے کے کہا یہی شانے ہوگے جس پہ رسن باندھی جائے گی۔ بی بی زینب کہتے بھیا ذرا گریبان چاک تو کرنا، مجھے بھی ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں نے کہا تھا ارے جس گلے کے میں بوسے لے رہی ہوں اس گلے پہ شمر کا کند خنجر چلے گا۔ عجیب رخصتی ہے، بھائی بہن میں عجیب جدائی کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو زینب کا دل جانے کہ کیسے بھائی سے رخصت ہوئی۔ مولا سید سجاد کے خیمے میں آئے، سید سجاد بابا کو پہچان نہ سکے، ارے سوال کرتے پھوپھی اماں یہ کون ضعیف میرے خیمے میں آ گیا؟ کہا سجاد یہ کوئی ضعیف نہیں، تیرا بابا حسین ہے، علی اکبر کے صدمے نے تیرے بابا کو ضعیف بنا دیا۔ مولا سید سجاد کے پاس آئے، کہا اے میرے لال جب مدینہ لوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام دینا، میرے شیعوں سے کہنا اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا مظلوم کی پیاس کو یاد کرنا، میرے شیعوں سے کہنا ہے میرے شیعوں جب میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگ رہا تھا میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے تمہارا آقا کتنا مظلوم ہو چکا تھا جب اپنے ششماہے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے پانی مانگ رہا تھا۔ اے مولا آپ نے اس وقت ہمیں یاد کیا تھا، آج ہم آنسوؤں کی سوگات لے کے پرسہ دینے آئے ہیں۔ بس ازاتاران مظلوم کربلا مولا ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، فاطمہ کبریٰ کے پاس آئے، فاطمہ کبریٰ کے پاس آئے، کہا بیٹی یہ میرا وصیت نامہ ہے، سجاد بیمار ہے، یہ انہیں قید کر لیا جائے گا، اپنے بابا کی وصیت کو سنبھال کے رکھنا۔ بیٹی کو وصیت نامہ دیا، مولا نے کہا جب مدینے پہنچ جاؤ تو یہ وصیت نامہ سید سجاد کو دینا۔ بس رخصتی ہوتی رہی، مولا زین پہ سوار ہوئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فرات کو دیکھا، این این ابو الفضل العباس، این این حبیب ابن مظاہر، این این علی الاکبر، ارے کیا آج کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے؟ بہن نے رکاب تھامی، کہا بھیا آؤ زینب آپ کو سوار کرے گی۔
مولا سوار ہوئے. سکینہ نے زلجنا کے قدموں کو پکڑا. مولا نے بچی کو آخری مرتبہ سینے سے سلایا. پھر کہا زلجنا اب چل. بچی سے رخصت ہو گئے. کہا زلجنا یہ آخری سواری ہے, تو بھی تھکا ہے, تو بھی پیاسا ہے, آخری سواری ہے. مقتل میں آئے, خوب جنگ کی. یہ 3 دن کے پیاسے کی جنگ تھی. یہ اس کی جنگ تھی کہ جس کا پورا کنبہ شہید کر دیا گیا. یہ اس کی جنگ تھی جو صبح سے صدموں پہ صدمے اٹھا رہا تھا. مرتبہ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے گئے. فرات کے کنارے گئے. کہا میرے عباس, میں نے تجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. میرے بھائی دیکھ تیرا حسین کیسے تیرا آقا حملہ کر رہا ہے. یہ حملہ عباس کی طرف سے. یہ کہہ کے مولا نے جو اشقیہ پہ حملہ کیا, مرتبہ وہ سارا 30,000 کا لشکر کوفے کے دروازے سے ٹکرایا. علمان کی صدائیں بلند ہونے لگی. حسین تجھے عباس کا واسطہ ہتھیار روک دے, حسین تجھے اکبر کا واسطہ تلوار روک دے. مولا کہتے میرے جوان کو مارتے ہو اور پھر مجھے کہتے ہو تلوار نہ چلا. خوب جنگ ہوئی. آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین پلٹ آؤ, حسین اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. مولا حسین نے تلوار نیام میں رکھی. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی. ایک طرف نیزہ برداروں کا دستہ تھا. اتنے نیزے مارے مظلوم کربلا, نیزوں سے چھلنی ہوتے رہے. کہا زلجنا مجھے اس طرف لے جا. زلجنا بائیں طرف لے گیا. وہاں تیر چلانے والوں کا دستہ. فاطمہ زہرا نے جسے چکیا پیس پیس کے پالا تھا, ظالموں نے اس کے سینے کو تیروں سے چھلنی کر دیا. مولا کہتے زلجنا کسی اور طرف لے جا. زلجنا کسی اور طرف لے گیا. وہاں پتھر مارنے والوں کا دستہ تھا. اتنے پتھر برسائے مولا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. کہ زلجنا مجھے نشیب میں لے جا. زلجنا حیران ہے, آقا کہاں جاؤ, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہے. مولا نے کہا کسی طرح مجھے نشیب میں لے جا. نشیب میں میری ماں فاطمہ انتظار کر رہی ہے. ایک ایک کانٹے کو ہٹا کر, ایک ایک پتھر کو ہٹا کر میری ماں زمین کو صاف کر رہی ہے. زلجنا نے آقا کو نشیب میں اتارا. مولا جب آئے ہیں نشیب میں, اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کے کوشش کرتے ہیں کہ پیشانی خاک پہ لگ جائے. حسین شکر کا سجدہ بجا لائے. مولا نے جب شکرانے کا سجدہ کیا, تیر پیشانی کے پیچھے کی طرف سے باہر آئے. اتنے پتھر مارنے والے آ چکے تھے, اتنے زخموں پہ ریت ڈالنے والے آ چکے کہ ایک مرتبہ زلجنا اپنے آقا کا طواف کرنے لگا. زلجنا اپنے مولا کا طواف کرتا رہا, مولا کا طواف کرتا رہا. ارے کوئی میرے آقا کے سامنے نہ آئے, کوئی میرے آقا کو مارنے نہ پائے. لیکن ظالموں نے اتنے تیر چلائے, وہ زلجنا بھی زخمی ہو گیا. آخر میں میرا مولا جب نڈھال ہے, آنکھیں بند ہو رہی ہے, بہن 70 قدم کے فاصلے سے ڈھونڈ رہی ہے, بھائی نظر نہیں آتا. بہن ایک بڑے بلند تیلے پہ گئی, تلہ زینبیہ سے بھائی کو تلاش کر رہی ہے. زینب کہتی ہے مجھے تیروں کی بوچھار نظر آئی, میرا بھائی کہیں نظر نہیں آیا. ارے آواز دینے لگی, پسر سعد میرے بھائی کو نہ مار. یا دوسری طرف مولا کی آنکھیں بند ہو چکی ہے, مولا بالکل گش کی کیفیت میں ہیں, مولا سکرات کی کیفیت میں ہیں. اللہ اکبر. عجیب منزلت ہے کہ ایک مرتبہ شمر لئی نے کہا کون جا کے حسین کا سر کاٹے گا, کون حسین کا سر قلم کر کے لائے گا. لشکر کہتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے, اس نے ایسی جنگ کی ہے کہیں یہ گش سے اضافہ نہ ہو جائے, افاقہ نہ ہو جائے, یہ ایک مرتبہ پھر اپنی تلوار نہ چلا لے, ہمیں کیسے پتا چلے گا حسین زندہ ہے کہ شہید ہو گئے. شمر کہتا ہے میں جانتا ہوں, یہی پتا کرنا ہے نا کہ حسین زندہ ہے کہ انتقال کر گئے. شمر مولا حسین کے قریب آیا, مولا بے ہوش تھے, شمر قریب آیا, مولا کے قریب آ کے باواز بلند کہتا ہے فوج کا رخ خیموں کی طرف کرو, خیموں میں آگ لگا دو, شہزادیوں کے سروں سے چادریں اتار لو. امام مظلوم نے اپنی آنکھیں کھولی, اپنی پوری طاقت لگا دی. شمر ٹھہر جا, ابھی میں زندہ ہوں, خیمے کا رخ نہ کر.
شمر نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا حسین زندہ ہے۔ سنان ابن انس آیا، مولا کی ریش مبارک پکڑ کے گستاخی کرنے لگا۔ شمر ملعون نے مولا کی زلفوں کو پکڑا، خولی نے امام کے چہرے پہ گستاخی کی، امام کے اوپر پھر حملے ہونے لگے۔ اللہ اکبر! اب امام کی زلفوں کو پکڑ کے شمر خنجر چلانا چاہتا ہے۔ آسمان کے تمام انبیاء چلے آئے، تمام ملائکہ چلے آئے، ایک ایک مولا کو دیکھ رہا ہے۔ صبر حسین برداشت نہ کر سکے نبی، سارے انبیاء نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دو، ہم حسین کی شہادت کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ملائکہ میں کوہرام بپا ہوا، ملائکہ میں کوہرام بپا ہوا۔ ارے جبرائیل کہتے میں نے جھولا جھلایا ہے، اسرائیل کہتے میں نے چکی چلائی ہے، میکائیل کہتے میں نے گود میں کھلایا ہے۔ حسین تیری شہادت ہم سے بھی نہیں دیکھی جائے گی۔ رسول خدا نے کہا حسین تیری شہادت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، علی اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ فاتح خیبر نے کہا اپنے بیٹے کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر تو میں بھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جب سب نے آنکھیں بند کر لی، جس ماں نے پالا تھا، جس ماں نے سینے پہ سلایا تھا، جس ماں نے چکیا پیس پیس کے حسین کو بڑا کیا تھا، وہ پالنے والی ماں اپنی آگوش کو پھیلا دیتی ہے۔ یہاں شمر خنجر چلاتا ہے، بی بی نے اپنی انگلیوں کو رکھا، بی بی نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، شمر مجھے مار میرے حسین کو نہ مار۔ ارے یہاں شمر عجیب منظر ہے، شمر ایک مرتبہ خنجر کو مولا کی گردن پہ چلاتا ہے، پتھر پہ مارتا ہے، مولا کی گردن پہ چلاتا ہے، پتھر پہ مارتا ہے۔ شمر کیا کر رہا ہے؟ شمر کہتا ہے میں حسین کو رلا رلا کے ماروں گا، حسین کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا، تیز چھری نہیں چلاؤں گا، اتنی آسانی سے نہیں، میں کند خنجر گردن کی ہڈیوں پہ چلاؤں گا، حسین تڑپ تڑپ کے دنیا سے جائے۔ ارے 13 ضربیں لگی، پہلی ضرب لگی، میرے آقا نے کہا نانا میری مدد کرو، دوسری ضرب لگی کہ بابا علی مرتضیٰ ادرکنی، تیسری ضرب لگی کہ اماں اپنے حسین کو گود میں لے لو، چوتھی ضرب لگی کہ بھائی حسن میری مدد کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں حمید ابن مسلم سے پوچھا گیا کہ بتا جب حسین شہید ہو رہے تھے حسین کسے پکار رہے تھے؟ کہا جب حسین کی گردن پہ ضرب چلتی رہی حسین کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا، عباس میری مدد کر، عباس میری مدد کر۔ عباس میرے پاس چلا، وہاں فرات پہ جری کا لاشا تڑپا، یہاں سر قلم ہوا، نو کے نیزہ پہ زمین کربلا کو زلزلے آئے، سیاہ اندھیاں چلی، جبرائیل کی صدا گونجی، قد قتل الحسین بعرض کربلا، قد ذبح الحسین بعرض کربلا۔